نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے دوستو، فجر کی نماز پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالی انسان کو کیا کچھ عطا فرماتے ہیں۔ تین بڑے بڑے فائدے جو فجر کی نماز پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو عطا فرماتے ہیں، وہ میں آپ کو بتلاتا ہوں، توجہ سے میری بات کو سنیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ معمول مبارک تھا کہ فجر کی نماز کے بعد وہ نظر دوڑایا کرتے تھے، دیکھا کرتے تھے کہ کون فجر میں آیا ہے اور کون فجر کی جماعت میں شریک نہیں ہوا۔ تو انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے جو فجر کی نماز میں پہلے آتے تھے، اب نہیں آئے، تو فجر کی نماز سے فارغ ہو کے ان کے گھر میں چلے گئے۔ ان کی والدہ سے پوچھا کہ وہ کہاں ہیں؟ کہا وہ سوئے ہوئے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ جی ساری رات عبادت کرتے رہے، نوافل پڑھتے رہے، صبح کو آنکھ لگ گئی، جاگ نہیں آئی، اس لیے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا نہیں کر سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی، فرمایا اما جان، میں ساری رات عشاء کی نماز پڑھ کے سویا رہوں اور فجر کی نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کروں، یہ ساری رات نوافل پڑھنے سے مجھے زیادہ پسند ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رکعتي الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی نماز کی 2 رکعتیں جو ہیں دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے ان تمام چیزوں سے، نعمتوں سے زیادہ قیمتی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان رات کو سوتا ہے تو اس وقت شیطان اس کے جسم کے اوپر 3 گرے لگا دیتا ہے، اور جب وہ صبح کی اذان سن کر اٹھتا ہے تو پہلی گرے کھل جاتی ہے، پھر اس کے بعد وہ وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور جب اس کے بعد وہ نماز پڑھتا ہے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ اللہ کی رحمت اس کے اوپر برستی ہے، حشاش بشاش ہو کر پورا دن گزارتا ہے۔ لیکن جو بندہ فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھتا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے شیطان اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے میرے دوستو، اور سارا دن اس کا سستی میں گزرتا ہے۔ اور اللہ کے نبی کی یہ حدیث بھی آپ نے اکثر سنی ہوگی، جو بندہ فجر کی نماز پڑھ کے بازار کی طرف جاتا ہے اس کے ہاتھ میں رحمان کا جھنڈا ہوتا ہے، اور جو بندہ فجر کی نماز پڑھنے کے بغیر دکان پہ جاتا ہے اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا من صلی الصبح، جو بندہ فجر کی نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کر لیتا ہے فہو فی ذمۃ اللہ، وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، جو اللہ کی ذمہ داری میں آ جائے، جس کے معاملات کی ذمہ داری اللہ لے لیں، جس کے پورے دن کے کاموں کی ذمہ داری میرے اور آپ کے رب لے لیں، مجھے بتاؤ کہ وہ معاملات بھلا کیسے اٹک سکتے ہیں؟ وہ کیسے کاروبار میں برکت نہیں آ سکتی جو اللہ اپنے ذمے لے لیتے ہیں؟ تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں میرے بندے تو دن کا آغاز میری یاد سے کر، میں سارے دن کے معاملات کے لیے تیرے لیے کافی ہو جاؤں گا، میری رحمتیں میری برکتیں پورا دن تیرے کاروبار پہ برستی رہیں گی۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی دکان پہ برکت ہو، آپ کا کاروبار مزید ترقی کرے، تو میرے دوستو پھر فجر کی نماز کو جماعت کے ساتھ ضرور ادا کریں، فجر کی نماز کے لیے ضرور اٹھیں۔ اب ساری رات تو ہم نے گزار دی گیم کھیلنے میں، ساری رات تو ہم نے گزار دی موبائل دیکھنے میں، ساری رات تو ہم گزار دیتے ہیں ٹی وی دیکھ کر، اب فجر کے وقت آنکھ کیسے کھلے گی؟ عشاء کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد آپ سو جائیں، اور فجر کی نماز سے پہلے کوشش تو کریں کہ آپ تہجد کے وقت اٹھیں، کیونکہ یہ وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے میرے دوستو۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ آسمان دنیا پہ آ کے اللہ آوازیں لگا رہے ہوتے ہیں، تو آپ فجر کے وقت اٹھیں، اور بہتر تو یہ ہے کہ آپ تہجد کے وقت اٹھیں، نہیں تو فجر کی نماز تو جماعت کے ساتھ ضرور ادا کریں، پھر دیکھیں کہ اللہ کی مدد کیسے آتی ہے۔ آپ کے سارے معاملات حل ہو جائیں گے، آپ کی روزی میں، آپ کے رزق میں، آپ کے کاروبار میں اللہ برکتیں ہی برکتیں ڈال دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تبارک و تعالی ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔